فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان سناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، تو کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو، غلام ہو، چاہے امیر ہو، چاہے فقیر سفیر ہو، چاہے مشیر یا کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کے وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں، لیکن موت جو ہے جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور ایسی چند نشانیاں بھی بیان کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر زہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں زہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ ناظرین کرام، خالق کائنات نے ہر نفس کے لیے موت کا وقت مقرر فرمایا ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ کافر، فاجر، حتیٰ کہ دریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا اور جانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک بھی کرے تو اسے بے وقوفوں میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرتھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شاید ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں کو چھوڑتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخروی ابدی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ اجل بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا، بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا فانی دنیا سے دائرہ بقا کی جانب کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سیاسی تہذیب بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح طور پر اعلان کیا ہے، روح صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ اور سزا و جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ اپنی موت کے وقت کے قریب جا رہے ہیں۔ سال، مہینے، دن گزرنے پر کہتی ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے ایام، اتنے دن ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی متعدد آیات مبارکہ میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا۔ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل و باری
جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ حکومت صرف اور صرف اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین کرام، اب آتی ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو پاؤں، ہاتھ اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور جسم کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپر والا حصہ نیلا رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے جب انسان کا سانس ختم ہونے والا ہوتا ہے اور بے ترتیب ہو جانا چاہتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب رخصت ہونے والا لینے والے کو محسوس کرتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے الوین ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الوین بھی ہو سکتی ہے، لیکن سکرات نہیں ہے۔ اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نفس اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم نہ ہونا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے، دوبارہ کبھی بھی بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کے سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل مت کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا نہ کریں اور مریض کو مجبور کرنے کی بجائے ایسا آواز میں اس کے قریب یہ کلمہ ادا کر دے تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بھائیو، بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں پڑھ چکا ہوتا ہے، اسی لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہ گار شمار نہ کریں۔ اللہ تعالی نے اس کی زبان سے یہ الفاظ اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص بیماری، کمزوری یا کسی حقیقی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر فرض نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز بالکل درست ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل پڑھو۔ لیکن اگر کوئی بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر فرض نماز پڑھتا ہے، حالانکہ وہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض نماز میں قیام ضروری ہے۔ البتہ نفل نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ثواب آدھا ہوگا۔ اگر کوئی شخص بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن مکمل قیام نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکے کھڑا ہونا چاہیے، پھر بیٹھ کر نماز مکمل کرے۔ اسلام میں یہ سہولت ہے، لیکن بغیر عذر کے فرض نماز بیٹھنا جائز نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو
اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور دوسروں تک ویڈیو ضرور شیئر کریں کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔